بلوچستان میں 8 پاکستانی شہریوں کے بے دردی سے قتل پر پاکستانی دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حقائق کی تصدیق کے بعد تبصرہ کیا جائے گا۔ ایرانی سرزمین پر پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے باخبر ہیں اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ہم اس افسوسناک واقعے سے آگاہ ہیں اور ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ تہران میں ہمارا سفارت خانہ اور زاہدان میں قونصل خانہ متعلقہ ایرانی حکام سے مستقل رابطے میں ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جب مکمل حقائق سامنے آئیں گے اور تصدیق شدہ معلومات دستیاب ہوگی تو ہم اس پر باقاعدہ تبصرہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ قتل پر گہری تشویش بھی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے بعد قرار واقعی سزا دے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہیمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں۔ خطے کے ممالک کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے وزارت خارجہ کو پاکستانیوں کے اہل خانہ سے رابطہ کرنے اور ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو ان کی میتوں کی باحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کا سیستان میں قتل ہونے والے 8 پاکستانیوں کے قتل پر بیان سامنے آ گیا۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیستان کے شہر مہرستان میں 8 پاکستانی شہریوں پر مسلح حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ غیر انسانی اور بزدلانہ واقعہ ناقابل قبول ہے۔ ایرانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پورے خطے کے لیے ایک مستقل اور مشترکہ خطرہ ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ممالک کو مشترکہ جد و جہد کرنا ہوگی۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ رجحان گزشتہ دہائیوں میں ہزاروں بے گناہ انسانوں کی جانیں لے چکا ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے اجتماعی اور مربوط کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس مین کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکہ میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی شیئرنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے۔ عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ امریکی کانگریس مین کی دورہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے بے مثال کردار کو اجاگر کرنے کے حوالے سے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ امریکی کانگریس مین نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی باصلاحیت اور قابل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ترکی کے نائب صدر سے ملاقات کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ترکی میں ہونے والی ڈپلومیسی فورم 2025 میں سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوئی۔ جودت یلماز نے فورم میں شرکت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے دو طرفہ دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو کی، جبکہ معاشی امکانات، تجارت، تعلیم اور ہنر کی ترقی پر مشترکہ کاوشوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ تعلیمی منصوبوں، معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ہنرمند افرادی قوت اور گلوبل اسکل میپنگ میں تعاون پر بھی بات چیت کی۔ مریم نواز نے نائب صدر ترکی کو صوبہ پنجاب میں تعلیم اور ہنر کی ترقی کے لیے اپنے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ مریم نواز نے نائب صدر ترکی سے گفتگو میں کہا کہ ترکی اور پاکستان دو بھائی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکی کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے ترکی کے نائب صدر کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا۔ اب آپ کو بتائیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے، تاہم قیمتوں میں کمی کے صحیح اعداد و شمار ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ ذرائع نے کہا کہ 16 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر کی کمی متوقع ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی سطح پر گراوٹ کے بعد ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی۔
IMF से मुज़ाकरात में पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट की तैयारी और दीगर मामलात पर पाकिस्तानी हुकाम और IMF के तकनीकी वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात कल से शुरू होने का इम्कान है। IMF टीम से मुतादिद नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। IMF तकनीकी वफ्द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना और FBR हुकाम शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मराद पर हतमी फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के है। अगर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला हुआ तो उसे फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराद देने का फैसला भी किए जाने का इम्कान है। ज़राए का यह भी बताना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत मुल्क में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स और होलसेलर्स समेत मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज कराची में गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती और इजवरी जालियत के खिलाफ गजा मिलियन मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। मार्च आज शाम 4 बजे शहर की मरकजी शाहराए फैसल पर होगा, जिसमें शहर भर से काफिलों की सूरत में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। गजा मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र करेंगे, जबकि मरकजी खिताब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से कराची के मुख्तलिफ अजला में इस्तकबालिया कैंप्स काफिले रवा दवा हैं। मार्च के दौरान बलोच कॉलोनी पुल से शाहराए फैसल तक रैली निकाली जाएगी। इंतजामिया ने खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा ट्रैक्स मुख्तस कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि सिर्फ कमेटी की तैयार करदा फहरिस्त में शामिल अफराद ही बानी से जेल में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में फैसला किया गया कि बानी PTI से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात करने वाले नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। सियासी कमेटी के एलामी में कहा गया कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, इंतजार पंजोता से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की जाएगी। ये तरीका बानी PTI की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी PTI से मुलाकात नहीं करेगा। इजलास में ये फैसला भी हुआ कि जेल हुकाम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदार किसी भी दिन और वक्त बानी PTI से मुलाकात के लिए आज़ाद होंगे। पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों के लिए 5 रुकनी कमेटी की फहरिस्त की पाबंदी लाजिम नहीं होगी। यहाँ आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड लाइन्स मीटिंग होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसे में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हालिया एतराफ़ी बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर ख़जाना ने महंगाई पर काबू न पाने और FBR में बदउनवानी का बरमला एतराफ़ किया है, जो हुकूमत के दावों की कुली खोलने के लिए काफ़ी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर ख़जाना एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, जिन्होंने खुद ही अवाम के सामने जाली हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत बयान कर दी। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि अब कम अज़ कम शहबाज शरीफ की आवाज़ को मोबाइल की रिंगटोन से हटा देना चाहिए, क्योंकि अवाम में इस आवाज़ से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कॉल करना भी छोड़ दिया है। उनका मजीद कहना था कि मार्केटों में खरीदारी जब शहबाज शरीफ की रिंगटोन बजती है तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जाली हुकूमत और उसके खोखले दावे अब मजीद नहीं चलेंगे। आवाम को हकीकी रिलीफ की जरूरत है, न कि तिफल तसलियों और दिखावे पर मबनी बयानात की।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے دھرنے کے مقام پر پیل کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مستونگ میں لک پاس کے مقام پر بی این پی کا دھرنا 70ویں روز بھی جاری ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنماؤں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سردار اختر مینگل کے جائز مسائل حل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہے۔ نون لیگی رہنماؤں نے کہا اختر مینگل کے حالیہ بیانات احسان فراموشی کے برابر ہیں۔ ان کی ضد کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے۔ حکومت کسی کی ضد مانے گی اور نہ ہی ضد پر مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ ادھر نوشہرہ میں ایکسائز موبائل اسکواڈ پر فائرنگ کر کے 2 کانسٹیبل اور ڈرائیورز کو شہید کر دیا گیا۔ ایکسائز پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پر تالو بپی کی حدود میں نامعلوم افراد نے ایکسائز موبائل اسکواڈ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 کانسٹیبل اور ڈرائیور زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک سب انسپیکٹر شدید زخمی ہیں۔ جان بحق ہونے والوں میں کانسٹیبل افتخار اور مجاہد شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سب انسپیکٹر فاروق کو 5 گولیاں لگیں، جسے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی میں موچکو چیک پوسٹ کے قریب پولیس نے حساس ادارے کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ڈبل کیبن گاڑی کے خفیہ خانوں سے 618 قیمتی موبائل فون برآمد کیے۔ گاڑی سے اسمگل شدہ نان پی ٹی اے موبائل فون چلانے والے 40 ڈیوائس بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ایس ایس پی کے ماڑی کا کہنا ہے کہ ڈبل کیبن گاڑی اسمگلنگ کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی۔ موبائل فون اور ڈیوائسز کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر کے گاڑی سمیت کسٹم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شہر قائد میں بھاری بھرکم ٹرک لوگوں کی جانیں لینے لگے۔ کراچی کے علاقے نیو چالی میں ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کے فوری بعد ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا۔ جاں بحق نوجوانوں کی شناخت زاہد اور نور محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں لیاری عثمان آباد کے رہائشی اور آپس میں دوست تھے۔ گزشتہ روز بلدیہ ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے حج تیاریوں کے سلسلے میں عمرہ ویزے پر موجود غیر ملکیوں کو اپنے ملک واپس لوٹ جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج سیزن کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے سبب سعودی وزارت داخلہ نے عمرہ ویزے پر موجود غیر ملکیوں کو 29 اپریل تک اپنے ملکوں لوٹ جانے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ویزے پر آئے غیر ملکیوں کا واپس نہ جانا خلاف ورزی میں شمار کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق 23 اپریل کے بعد سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مقیم غیر ملکیوں کو مکہ جانے کے لیے پرمٹ درکار ہوگا، جبکہ کام کے غرض سے مکہ یا مشاہد مقدسہ جانے والوں کو پورٹل سے پرمٹ لینا ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے الاہلی اسپتال پر بمباری کی، جس سے اسپتال کے متعدد بلاک تباہ کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے الاہلی اسپتال پر حملہ کیا اور مریضوں سمیت اسپتال میں پناہ لیتے ہوئے دیگر افراد کو اسپتال چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے حملے میں اسپتال کا استقبالیہ، ایمرجنسی یونٹ اور انتہائی نگہداشت میں رہنے والے مریضوں کے میڈیکل آکسیجن رکھنے والی بلاک کو تباہ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے کے باعث اسپتال میں زیر علاج مریض اور دیگر افراد اسپتال کی عمارت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اب آس پاس کی گلیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ بنگلہ دیش کا رخ کرتے ہیں، جہاں کے دارالحکومت ڈھاکہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ ہفتے کے روز ڈھاکہ میں سرحد وردی پارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرے میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے، جبکہ فلسطینی پرچم تھامے شرکا کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور الیکٹرانک درآمدات کو جوابی محصولات سے چھوٹ دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے اسمارٹ فون، کمپیوٹر اور الیکٹرانک درآمدات کو جوابی محصولات سے چھوٹ دے دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ حساس ٹیکنالوجی کی تیاری میں چین پر انحصار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی امریکہ چین کے سیمی کنڈکٹرز، چپس، اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپس پر انحصار کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے توقع ظاہر کی ہے کہ امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جلد از جلد امریکہ واپس لے آئیں گی۔ امریکی کمپنیاں بہت سی الیکٹرانک آلات چین سے درآمد کرتی ہیں اور اس ٹیکس چھوٹ سے ایپل اور ڈیل سمیت بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کراچی کنگز کے آل راؤنڈر عرفات منہاس کا کہنا ہے کہ پہلا میچ جیت کر مورال بلند ہو جاتا ہے۔ ہم نے شروع ہی سے بے خوف ہو کر کرکٹ کھیلی، جس کا فائدہ ہوا۔ آل راؤنڈر عرفات منہاس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جیت سے ٹیم کا مومنٹم اچھا بنتا ہے، ٹاپ پلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی اسکورنگ میچ میں رسک لینا پڑتا ہے۔ جیمز ونس اور خوش دل شاہ نے زبردست بیٹنگ کی۔ عرفات منہاس نے کہا کہ مس فیلڈنگ گیم کا حصہ ہے، دونوں ٹیموں نے اچھا کھیل پیش کیا۔ اور اب کچھ بات کریں موسم کی، تو آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ آج سے ملک بھر میں گرمی بڑھنے سے ہیٹ ویو کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقے گرمی کی شدید لہر میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 18 اپریل کے دوران دن کا درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، وسطی اور بالائی پنجاب، پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پیر سے جمعے کے دوران درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری اضافہ متوقع ہے، جبکہ گرمی کی لہر کے باعث آندھی یا جھکڑ بھی چل سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ملک کے سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ، حیدرآباد اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 39، بہاولپور، ڈیرہ اسماعیل خان میں 37، لاہور، پشاور میں 35، اسلام آباد اور کوئٹہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نامور کامیڈین اداکار جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 63 برس تھی۔ اہل خانہ کے مطابق کامیڈین جاوید کوڈو بلڈ پریشر، شوگر سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اور جنرل اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جاوید کوڈو نے بے شمار فلموں، اسٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اور وہ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مقبول رہے۔ انہوں نے 3 بیٹے اور بیوہ کو سوگواران میں چھوڑا ہے۔ فلم اور ٹی وی کے حلقوں نے جاوید کوڈو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔